اس کا واضح اشارہ گزشتہ ہفتے عراق میں امریکی اور عراقی فوجیوں کی جانب سے دولت اسلامیہ کی ایک جیل سے درجنوں یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے کی جانے والی کارروائی تھی۔ اور اب امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ امریکہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے خلاف جاری مہم میں براہ راست زمینی کارروائی بھی شروع کر سکتا ہے۔ ہم دولت اسلامیہ پر حملوں کی استعداد رکھنے والے اپنی اتحادیوں کی حمایت ترک نہیں کریں گے، یا پھر خود ہی ایسے حملے کریں گے، چاہے وہ فضا سے ہوں یا پھر زمین پر براہ راست کارروائی۔ انہوں نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے ان حالات کا ذکر تو نہیں کیا جن کے تحت امریکہ زمینی حملے کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اگرچہ ہمارا عراق میں مشن اپنے عراقی اتحادیوں کو تربیت اور مشاورت دینا ہے، لیکن اگر ہمیں کوئی ہدف ملا تو ہم اس پر حملہ کرنے سے نہیں چوکیں گے۔ امریکہ کی سربراہی میں اتحاد نے گزشتہ برس عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر بمباری شروع کی تھی، اور اگرچہ امریکی صدر باراک اوباما نے عراق پر زمینی فوج بھیجنے کی کوئی حامی تو نہیں بھری، لیکن پھر بھی امریکہ کے 3,500 فوجی وہاں موجود ہیں۔ کمیٹی کی کارروائی کے دوران جب امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈینفرڈ سے پوچھا گیا کہ کیا روس کی حمایت کے بعد شام کے صدر بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹانے کا کوئی اور فوجی حل موجود ہے، تو ان کا کہنا تھا اس وقت تو طاقت کا توازن اسد کے حق میں ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ کی حکمت عملی ناکام ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ عارف شمیم، BBC نیوز۔